ایک سال میں امیر ہونے کا وظیفہ، جلدی سے پوری ویڈیو واچ کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے ویورز کو کیا بتا رہے ہیں؟ کون سا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ جی ہاں، آج جی مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ روحانی علاج اور استخارے کے اس سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت ہی زبردست والا روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، دنیا ہے، دنیا کے اندر تقریباً ہر شخص ہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھائے پیے، اچھا گھر ہو اس کے پاس، اچھی گاڑی وغیرہ بھی ہو۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہی بڑا خوبصورت روحانی علاج ہے، یعنی سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہونے کا روحانی علاج۔ غور سے سنیے گا، لکھ لیجئے گا، توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی ہاں، آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کب کرنا ہے، وقت بھی نوٹ کر لیجئے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو، اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سورج کی جانب رخ کر کے، یعنی سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، صرف 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 300 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ایک سال کے اندر آپ امیر و کبیر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق یعنی غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایک مرتبہ پھر یہ روحانی نوٹ کر لیں، روحانی علاج کہ آپ نے نماز فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، اس وقت سورج کی جانب رخ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کے رزق میں خوب انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑا امیر و کبیر بننے کا نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ امیر ہو جائیں گے، ایک سال کے اندر اندر امیر بن جائیں گے۔ پابندی سے اس کو پڑھے، بلا ناغہ پڑھے۔ اگر ناغہ ہو جاتا ہے، کوئی دن چھوٹ جاتا ہے، تو کیا پھر دوبارہ سے نئے سرے سے یہ گنتی شمار کوشش کر لیں، ناغہ نہ کرے، اگر ہو جاتا ہے کوئی اس کی میعاد وغیرہ ہے کب تک یہ وظیفہ میں نے پڑھا بتایا نا، یہ پورا سال پڑھیں، روزانہ پڑھیں گے تو ویسی برکت ملے گی، اگر پورے سال کی اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ سورج کی طرف رخ کر کے اب یہ پڑھنا ہے وظیفہ۔ اب سورج نکلتا ہے مشرق سے، صحیح ہے نا، مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، صحیح۔ اب ہم جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اب سورج تو، اب جیسے ابھی ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں نا، اب سورج تو نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن رخ آپ سورج کی طرف کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہو۔ اچھا، سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے، رخ اس طرف۔ اچھا، یعنی سورج نکلتا چونکہ مشرق سے ہے تو ہم مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، بالکل کھڑے ہو کر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ جب ہم سورج کی طرف رخ کریں گے تو ہماری یہاں پاکستان میں رہنے والے قبلے کی طرف پیٹ ہو جائے گی ہماری، بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ سورج کب نکل رہا ہوگا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نکلنے کا وقت پھر اس کا دیکھنا پڑے گا، نوٹ کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز کے بعد انتظار کریں، نوافل وغیرہ پڑھیں۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جی ہاں، عین اسی وقت ہم قبلے وہاں مشرق کی طرف رخ کر لیں۔ صحیح۔